بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام سبق نمبر 14۔ خلفائے راشدین میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی۔ عزیز طلباء، یہ چاروں خلفاء کا ہم انشاءاللہ تعالی یکے بعد دیگرے ذکر کریں گے اور پڑھیں گے۔ سب سے پہلے خلیفۃ الرسول جناب صدیق اکبر کے متعلق انشاءاللہ تعالی ہم چیدہ معلومات جانیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ ہے اور مرہ پر آپ کا نسب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ تو گویا اس اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق اکبر کے آبا ایک ہی درجے میں ہیں، کیونکہ دونوں میں 6 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ گویا 6 پشتوں بعد نبی کریم علیہ السلام ہیں اور یہاں سے حضرت صدیق اکبر بھی 6 پشتوں بعد ہیں، تو اس لحاظ سے یہ دونوں ایک ہی مرتبے پر ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سلمہ بن زخر تھا، بن کعب بن سعد ہے، اور آپ کے والد گرامی ابو قحافہ کا نام عثمان ہے۔ آپ کو زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ بھی کہا جاتا تھا، گویا کعبہ کا بیٹا، جس کو بعد میں نبی کریم علیہ السلام نے تبدیل کر کے عبداللہ کیا۔ ہمارے ہاں ویسے دیکھا جائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں خاص طور پر جو مشہور اصحابہ کرام ہیں ان کے اصل نام طلباء کو یاد نہیں ہیں، اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ طلباء نہ تو وہ پڑھتے ہیں، نہ جانتے ہیں، اور نہ ہی ان کو بتائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک مجلس میں بیٹھے میں نے کچھ طلباء سے پوچھا کہ بتائیں حضرت ابو ہریرہ کا نام اصل میں کیا تھا، تو کسی کو معلوم نہیں تھا۔ یہاں تک کہ انہیں میں نے یہ پوچھا کہ ابو ہریرہ سے مراد کیا ہے، تو انہیں ہریرہ کا مطلب ہی نہیں معلوم تھا، اور ابو ہریرہ جو ہے انہیں کیوں کہا جاتا ہے۔ تو یہ کوشش کیا کریں کہ آپ کے اسماء کو بھی ساتھ ساتھ دیکھا کریں کہ ان اصحاب رسول کے اسماء کیا ہیں۔ اب جو صدیق کا لقب ہے وہ سب جانتے ہیں کہ مشہور کس طرح ہوا تھا۔ اب تمام امت محمدیہ اس بات پر متفق ہے، کسی کی دو رائے نہیں ہے اس میں، یا اختلاف نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب جو ہے وہ صدیق ہے، اور اس کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے تھے، اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر کفار کے مقابلے میں ثابت قدمی دکھائی۔ گویا دیکھیں، سب نے کہا بھی ابو بکر کے پاس چلتے ہیں کہ وہ سچ بولتے ہیں، اور یہ ماجرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تو اگر انہوں نے تصدیق کر دی تو ہم بھی اسے مان لیں گے، اگرچہ انہوں نے ماننا نہیں تھا لیکن ایک عادت تھی۔ تو جب حضرت صدیق اکبر نے سنا تو آپ نے فرمایا یہ بات کس نے کی ہے؟ انہوں نے کہا یہ بات تو محمد نے کی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر انہوں نے بات کی ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں اس بات کی کہ 100% یہ بات درست ہے۔ آپ یقین کامل دیکھیں، اور یہ حضرت صدیق اکبر کو شرف حاصل ہے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے تقریباً ہم عمر ہیں،
گویا 2 سال یا بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، اس کی بحث ہم آگے پڑھیں گے۔ اور ساتھ ہی جس کو ہم آج کل کے دوست، آج کل کی انگلش لینگویج میں کہتے ہیں BFF، بیسٹ فرینڈ فار ایور، یا پکے دوست، اس طرح کے القابات ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ دوستی کے حوالے سے جتنے بھی القابات ہیں وہ جناب صدیق اکبر پر ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ بچپن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے ہیں، اکٹھے کھیلتے رہے ہیں، کیونکہ قبیلہ ایک تھا، چھوٹے چھوٹے قبائل ہوا کرتے تھے، تو وہیں پر کھیلنا کودنا اٹھنا بیٹھنا تمام معاملہ، پھر جوانی میں اکٹھے رہے، تجارت اکٹھی کرتے رہے، تو یہ سب معاملات، تو یہ سب سے کلوزسٹ فرینڈ ہیں، سب سے کلوزسٹ کمپینین بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اور سب سے قریبی دوست بھی ہیں۔ اور بہت سارے ایسے معاملات تھے کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت کر گئے تو تمام لوگوں نے بلا اختلاف، چھوٹے موٹے تو اختلاف ہوتے رہتے ہیں، سب نے جناب صدیق اکبر کے بارے میں رائے دی کہ یہی اس وقت ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال کی تصدیق کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2 سال 2 مہینے چھوٹے تھے، لیکن بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ در حقیقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 سال بڑے تھے۔ اس کے بارے میں ایک بڑی مشہور روایت بھی ہے، وہ بھی میں عرض کرتا چلوں۔ ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر سے پوچھا گیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے سال بڑے ہیں؟ اب آپ دیکھیں محبت اور جذبات کیا تھے ان لوگوں کے، یقین کریں چھوٹی چھوٹی بات جب میں پڑھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ وہ کس قدر ادب کے پیمانے سے لبریز تھے، بھرے ہوئے تھے۔ صدیق اکبر کا جواب تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے بڑے ہیں، لیکن پیدا میں 2 سال پہلے ہوا تھا۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں کیسا خوبصورت جواب۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے، وہیں پر آپ کی پرورش ہوئی، وہیں پر آپ کی جوانی بچپن، پھر تجارتی معاملات بھی وہیں پر آپ کے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مکے سے مدینے تک، اور پھر مدینے کے تمام معاملات، اور پھر اس کے بعد آخر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جا کے سو گئے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں دوستی کا پیمانہ کس قدر لبریز تھا، یہ محبت سے۔ اب قبل از اسلام اگر آپ کے حالات دیکھیں تو آپ اشراف قریش میں سے تھے اور بڑی عزت و جلال والے تھے، جس طرح بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ قریش کے اعلیٰ خاندان میں سے یہ تھے، اور مکہ کے لوگ آپ کو اس قدر مانتے تھے۔ میں بھی آپ کو ایک ان کی بڑی زبردست بات بتاتا ہوں کہ تاوان اور مقدمات کے فیصلے آپ ہی کے متعلق ہوتے تھے، گویا وہ آپ نہیں حل کرنے ہوتے تھے، اور اگر کسی کے ضمانت کے حوالے سے آپ نے بات کہہ دی ہے تو وہ قابل قبول ہوتی تھی، قابل اعتبار ہوتی تھی۔ حضرت صدیق اکبر شاعری سے بھی بڑا شغف رکھتے تھے، لیکن قبول اسلام کے بعد آپ نے شعر و شاعری کہنا چھوڑ دی تھی۔ ایک اور میں آپ کو آج صدیق اکبر کا خاصہ بتاؤں۔ جناب صدیق اکبر وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گھوڑوں کی نسلیں بھی جانتے تھے، نام بھی جانتے تھے، اور 10 پیڑھیاں جانتے تھے کہ یہ کس گھوڑے کا بیٹا ہے، یہ کس گھوڑے کا بیٹا ہے، اس کا کیا نام تھا، اس کا کیا نام تھا۔ اللہ نے عربوں کو تو ویسے ہی حافظہ دے رکھا تھا، لیکن صدیق اکبر کے پاس یہ بہت بڑا فن تھا۔ آپ کی ایک خاص بات جو تاریخ میں مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے کہ جب آپ اسلام سے قبل تھے تب بھی 2 چیزیں آپ میں موجود نہیں تھیں۔ نمبر 1، آپ شراب نہیں پیتے تھے۔ نمبر 2، کبھی بھی بت پرستی نہیں کی تھی۔ گویا بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی اور آپ کے ساتھ ہی رہے، اور کبھی بت پرستی کے قریب تک نہیں گئے، شراب کے قریب تک نہیں گئے۔ اسلام کے بعد پھر حالات تو کیا کہنے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے اور ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور تمام مشکلات کو بخوبی جھیلا،
اور آپ کی کوشش سے اشراف قریش میں سے ایک جماعت چھوٹی سی مشرف با اسلام ہوئی. گویا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا اثر و رسوخ تھا. ایک تو تاجر تھے اور آپ بڑے خوبصورت تھے. روایات میں آتا ہے کہ آپ کا جو رنگ تھا وہ سرخ تھا. سرخ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کچھ لوگ دیکھے ہوں گے بڑے سفید ہوتے ہیں, ان کے چہرے لال سرخ ہوتے ہیں, لمبے چوڑے, اور اوپر انہوں نے پگڑیاں پہنی ہوتی ہیں. حضرت صدیق اکبر ایسے خوبصورت تھے, بہت خوبصورت تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے دیکھیں جی کچھ نہ کچھ تو پھر جو نبوت یا محبت ایک رسالت کی ہے وہ چھلکنی تو تھی نا پھر کہیں نہ کہیں. تو آپ نے آپ کی کوششوں سے حضرت طلحہ, حضرت عثمان, حضرت زبیر, حضرت سعد بن وقاص, حضرت عبد الرحمن بن عوف, یہ اتنے بڑے بڑے, یہ سارے کے سارے تاجر تھے. اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف, ان کا تو کیا کہنا ہے, ان کی تو پھر دولت کا اندازہ ہی نہیں ہے. اور حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ غزوہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال خدا کے لیے مانگا کہ اللہ کی راہ میں مال چاہیے. حضرت عمر نے سوچا کہ میں سب سے پہلے جاؤں گا اور زیادہ سارا مال لاؤں گا اور آج صدیق اکبر کو پیچھے چھوڑ دوں گا. اسی طرح ہوا, وہ گئے مال لے کر آئے. آپ نے پوچھا کہ عمر کتنا مال گھر چھوڑ آئے ہو؟ تو عرض کی اللہ کے رسول آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے, آدھا آپ کے لیے لے کر آ گیا ہوں. جب صدیق اکبر لے کر آئے سیم سوال وہی کیا گیا. جب سوال دہرایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں, باقی گھر میں کچھ نہیں ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر کہتے ہیں کہ آج صدیق اکبر پھر بازی لے گئے. گویا حضرت صدیق اکبر کی محبت کا پیمانہ جو ہے وہ اسلام کے بعد, اسلام سے پہلے بھی ایسا ہی تھا, لیکن چونکہ وہ تاریخ کا کچھ حصہ نہیں بن سکا, لیکن تاریخ نے اسلام کے بعد تو پھر آپ کے ایک ایک مومنٹ کو کیپچر کیا ہے نا. عاجزی و انکساری. حضرت سیدہ انیسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صدیق اکبر خلیفہ بننے کے 3 سال پہلے اور خلیفہ بننے سے 3 سال پہلے اور خلیفہ بننے کے 1 سال بعد بھی ہمارے ہمسائے رہے. گویا اسی طرح چھوٹے سے مکان میں آپ نے اپنا گزر بسر کیا. آپ کی انکساری کا یہ عالم ہے کہ بچے جو چھوٹے چھوٹے گلی محلے کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو چونکہ ماؤں نے کام لگانے کے لیے بھیجا ہوتا کہ جاؤ بکریوں کا دودھ دھو کر لے کر آؤ, بچیاں وہ بکریاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاتی تھیں اور عرض کرتی تھیں کہ صدیق اکبر ہماری بکریاں دھو دیں, ان کے دودھ دھو دیں. تو وہ آپ بچیوں کے بکریوں کے دودھ بھی دھویا کرتے تھے. اور نہ صرف یہ بلکہ جب آپ خلیفہ رسول بنے اور جانشین رسول بنے, جب آپ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو اب ظاہری بات ہے بچیاں سوچ تو آ گئی ان کو کہ اب ہمارا کیا ہوگا. تو انہوں نے کہیں دبے پاؤں بات کر دی کیا صدیق اکبر اب تو آپ ہماری نہیں بکریوں کے دودھ دھوئیں گے نا, کیونکہ اب آپ تو خلیفہ بن گئے ہیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں, اب بھی میں تمہاری بکریوں کے دودھ دوں گا. اور یہ روایت ادھر بھی ملتی ہے نا حضرت عمر کی طرف, جب ان کو خلیفہ بنایا گیا تو وہ بچیاں آ گئی تھیں یہ دوبارہ کہ حضرت صدیق اکبر تو ہمارے خلافت کے معاملات دیکھنے کے باوجود ہمارے گھر آ کے ہماری بکریوں کے دودھ دھویا کرتے تھے, کیا عمر اب آپ بھی کریں گے ایسا؟ تو حضرت عمر تو ایڑیاں رگڑ کے رویا کرتے تھے کہ اے صدیق تم بہت کٹھن راہ پر مجھے چھوڑ کے گئے ہو. گویا یہ بڑا سخت پیرامیٹر تھا. لشکر کی روانگی کے حوالے سے حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر بھیج رہے تھے. باقیوں کو بھی بھیجا, ان کو مشرق بھی کی طرف بھیجا, عراق کی طرف کے وسط میں جائیں آپ وہاں پر جا کے کارروائی کریں. تو یہ جب جا رہے تھے گھوڑے پہ سوار تھے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ چونکہ خلیفہ رسول بھی تھے اور عمر میں بھی بڑے تھے تو آپ پیدل چل رہے تھے. تو وہاں پر حضرت سیدنا یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ, یا تو آپ سوار ہو جائیں گھوڑے پر یا مجھے اپنے گھوڑے سے اترنے کی اجازت دے دیں.
آپ ذرا تاریخی جملہ سنیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما انت بنازل ولا انا براکب انی احتسب خطایا هذه فی سبیل اللہ. نہ تو تم اپنے گھوڑے سے اترو گے اور نہ ہی میں سوار ہوں گا، بلکہ میں تو اپنے ان قدموں کو راہ خدا میں شمار کرتا ہوں. گویا انکساری کا یہ عالم تھا. بطور امیر اب ذریعہ معاش کیا تھا. ہمارے یہاں تو ایک حکمران بن جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کے کیا جاہو جلال ہوتے ہیں، پیسوں کی ریل پیل ہوتی ہے. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سامان لے کر بازار میں جا رہے ہیں اس کو بیچنے کے لیے، چادر وغیرہ یا جو کچھ بھی تھا. تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا. کہا جی کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں بازار میں جا رہا ہوں، اپنا سامان بیچوں گا، تجارت کروں گا، پیسے کماؤں گا اور اپنا گھر کا خرچہ بھی تو چلانا ہے. حضرت عمر نے کہا اب آپ خلیفہ ہیں. تو آپ نے فرمایا خلیفہ ہوں تو کیا مطلب؟ خلیفہ کا گھر نہیں ہوتا، خلیفہ نے اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پالنا ہوتا. ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت اب آپ کو یعنی کہ بیت المال سے رقم ملے گی، اب یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے خرچ کا ذمہ اٹھائے. تو حضرت عمر نے پھر حضرت عبیدہ کی طرف لے گئے اور انہوں نے پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے لیے آدھی بکری کا گوشت، لباس، روٹی مقرر کر دی تاکہ آپ خلافت کے معاملات، ریاست کے معاملات بخوبی دیکھ سکیں. آپ اندازہ لگائیں حضرت صدیق اکبر محنت سے نہیں پیچھے ہٹے، وہ اپنی تجارت وغیرہ میں مشغول رہے. حضرت صدیق اکبر کی وفات جو ہے وہ جمادی الثانی سن 13 ہجری میں. آپ حضرت ابو بکر صدیق چونکہ بیمار ہو چکے تھے تو اسی بیماری کی وجہ سے تقریباً 15 روز تک آپ بیمار رہے. آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ اب یہ میرا آخری وقت ہے، اب اس کے بعد کوئی ممکن نہیں ہے. تو آپ نے اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلا کر خلافت کے متعلق مشورہ کیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کا نام پیش کیا کہ آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے. تو سب نے کہا، خاص طور پر حضرت عبد الرحمن نے. پھر حضرت طلحہ سے بھی پوچھا گیا، حضرت علی سے بھی پوچھا گیا، حضرت عثمان سے بھی پوچھا گیا، دیگر صاحب سے بھی پوچھا گیا. سب کا یہ کہنا تھا کہ حضرت عمر بہت اچھے بندے ہیں لیکن یہ تھوڑے سے سخت ہیں. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ عمر کی سختی کا سبب صرف یہ ہے کہ میں نرم مزاج ہوں. میں نے اندازہ کیا ہے کہ جن معاملات میں میں نرمی کرتا ہوں ان میں حضرت عمر سختی کرتے ہیں، اور جن میں سختی کرتا ہوں اس میں عمر نرمی اختیار کرتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ خلافت ان کو نرم دل بنا دے گی. گویا آپ یہ بات پہلے سے جان چکے تھے. خلاصہ سبق دیکھا جائے تو اس مختصر سے تعارف میں جناب صدیق اکبر کے متعلق ہم نے چیدہ باتیں جانی، اگرچہ ان پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں. خلافتی امور کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاشرتی پہلو میں بہت ہی عمدہ تھے. جس طرح ابھی ہم نے بچیوں کے واقعہ سنائے، لوگوں کے واقعہ سنائے، لوگ جس طرح کے آپ کے پاس معاملات درست کرواتے تھے، لوگوں کے ساتھ فلاحی کام اور دیگر امور بہتر انداز میں آپ چلا رہے تھے. گویا آپ غریب سے غریب تر کے لیے بھی آپ چلے جاتے تھے، اور جو کوئی زکوٰۃ کا منکر بھی آ جاتا تو پھر آپ اس کے پیچھے تلوار لے کر جہاد کرتے. خلیفہ کا مقصد عوام کی خدمت ہوتی ہے اور وہ آپ نے کی. گویا کوئی بھی خلیفہ ایسا نہیں ہے کہ وہ چوڑا کے بیٹھ جائے کہ جی میں تو خلیفہ ہوں تو میں تو آرام کروں گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ خلیفہ پر زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. عزیز طلباء، آج کا یہاں پر 14 نمبر لیکچر ہمارا مکمل ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.